لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر ذكر الله أحبه الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ فلاح کا ذکر ہوا ہے۔ فلاح کامیابی کو کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایسا لفظ ہے جس کا پورا مفہوم ادا کرنے کے لیے اردو میں کوئی لفظ نہیں ملتا، لیکن سمجھانے کے لیے کامیابی اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو، جس کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو، اور جس کے بعد کوئی زوال نہ ہو، پستی نہ ہو، عروج ہی عروج ہو، بلندی ہی بلندی ہو، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی کامیابی دنیا میں کسی چیز میں نہیں ہے۔ یہاں کی کامیابیوں کے بعد یہ سارے حالات اور کیفیات پیش آتے ہیں کہ ناکامی بھی ہو جاتی ہے اور پریشانی بھی آ جاتی ہے، عروج کے بعد زوال بھی دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ اور یہ کامیابیاں بالفرض اگر اس کے بعد کوئی اس قسم کی پریشانی اور ناکامی نہ بھی ہوتی تب بھی فلاح کا پورا مصداق اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ یہیں پر سب کچھ رہ جانے والا ہے۔ جتنی بڑی کامیابی بھی کوئی حاصل کر لے کسی بھی میدان میں، آخر کار وہ اس سے جدا ہونے والا ہے، اور یہاں کی ساری چیزیں اور ساری نسبتیں یہاں رہ جائیں گی، فنا پذیر اور زوال پذیر ہیں۔ اور فلاح تو وہ کامیابی ہے اور اس کے اندر وہ مقصد زندگی چھپا ہوا ہے جو ابد الآباد تک رہے گا، ساتھ جائے گا، اور وہ کبھی چھینے گا نہیں، اور وہ کامیابی ایسی ہوگی جس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے آخرت کا ذکر فرمایا ہے اور اس کو دنیا کے مقابلے میں بہتر اور اعلیٰ قرار دیا، اور ابقا ہمیشہ باقی رہنے والی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ لوگ جلد ملنے والی دنیا کو پسند کرتے ہیں اور ایک بڑا بھاری دن اپنے پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، پس پش ڈال رہے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے حقیقی اور کامل اور دائمی کامیابی آخرت کی کامیابی بتلائی ہے۔
اور اس کامیابی کے لیے جو صفات ہونی چاہیے، جو اعمال ہونے چاہیے، وہ بھی جگہ جگہ قرآن میں بیان فرما دی۔ مثلا سورہ بقرہ کے شروع میں اہل ایمان کی 5 صفات بیان کی ہیں، اور اس کے بعد اس پر کامیابی مرتب فرمائی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورۃ المومنون کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ذکر فرمایا ایمان والوں کے لیے، اور 7 صفات ذکر کی ہیں کہ جن میں یہ صفات ہوں گی یہ کامیاب ہوں گے۔ نمازوں میں خشوع ہونا چاہیے، اور لغو اور فضول باتوں اور کاموں سے وہ بچتے ہیں، اور اپنے تزکیے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے باطن کو رذائل سے پاک کرتے ہیں، اور اپنی عصمت کو تھامتے ہیں، پاک دامن رہتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، نمازوں کا خوب اہتمام اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کامیاب لوگ ہیں، اور ان کی کامیابی کس شکل میں ان کو ملے گی؟ اولئک یرثون، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث بنائے جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور کہیں فرمایا سورہ آل عمران میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچ گئے، جنت میں داخل کیے گئے، یہ کامیاب ہو گئے۔ اور کہیں جنت کا ذکر کر کے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی مراد ملنی ہے کہ آدمی کو جنت مل جائے۔ اور اسی طرح سورۃ النور میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، لوٹ آؤ، توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ 3 چیزیں تو قرآن نے موٹی موٹی بیان کی ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور قد افلح من تزکا۔ اسی کا مفہوم کے قریب قریب ہم معنی سورۃ الشمس میں بھی فرمایا قد افلح من زکاہا۔ تو خشوع والی نمازوں میں کامیابی ہے، ایمانی صفات کو اپنے اندر لانے میں کامیابی ہے۔ خشوع کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے، اور خضوع کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ظاہری بدن بھی نماز کے دوران اور عبادت کے دوران وہ پرسکون رہنا چاہیے۔ قوموا للہ قانتین، حرکت نہ ہو، آنکھوں سے ادھر ادھر کنارے سے بھی نہ دیکھے، اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی عظمت سے پسیج جائے، دب جائے، نرم ہو جائے۔ خشوع کے اندر یہ سارا مفہوم داخل ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ دب جاتا، متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ذرہ ذرہ ہو جاتا۔ قرآن کی اتنی عظمت ہے، ہیبت ہے، جیسے اللہ کی عظمت اور ہیبت ہے اس طرح قرآن کی بھی ہے۔ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو۔ فإنہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وخرج منہ، اور اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ تو قرآن کی بڑی عظمت ہے، اور قرآن کی عظمت کے آگے بڑے بڑے پہاڑ بھی دب جائیں۔ تو خشوع یہ دبنے کے معنی میں بھی ہے کہ تمہارا دل اللہ کی عظمت کے آگے دب جائے، جھک جائے، پست ہو جائے۔
اور وخشعت الاصوات للرحمن، آوازیں دب جائیں گی قیامت کے دن رحمان کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے۔ معمولی سی جیسے سانس لیتے ہیں آواز آئے گی، فلا تسمع الا ہمسا۔ اور الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل پسیج جائیں اللہ کے ذکر کی وجہ سے، نرم ہو جائیں؟ تو یہ خشوع ذکر اللہ سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ جتنا آدمی ذاکر ہوگا اس کے اندر خشوع ہوگا، اس کی نماز میں خشوع ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر متنبہ فرمایا کہ پہلے جو ہے سب سے پہلے لوگوں سے خشوع نکل جائے گا، بڑی جماعت ہوگی نماز کی لیکن خشوع والے اس میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ بڑے فکر کی بات ہے بھائی۔ اقامت الصلاۃ کا جو ذکر ہے اور حکم ہے کہ اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقامت الصلاۃ یہی ہے کہ اس کی ظاہری اور باطنی، جسمانی، روحانی اور قلبی تمام صفات کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، استحضار کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہو۔ اور جب اللہ کی محبت اور خشیت یہ دو چیزیں انسان میں آتی ہیں تو وہ پورا صراط مستقیم پہ چلتا ہے اور کامل الاسلام اور کامل الایمان بن جاتا ہے، ورنہ ناقص رہتا ہے۔ خشیت سے یہ گناہ چھوڑے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا جب اللہ کی ہیبت اور اللہ کا ڈر اس کے دل پہ چھایا ہو۔ اور محبت جب اللہ کی دل میں آئے گی تو محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آئے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا۔ جب کوئی کسی سے ڈرتا ہے تو اس کے حکم عدول ہی نہیں کرتا، حکم نہیں توڑتا، اور جب کسی کو کسی سے محبت ہو تو اس کی ہر بات کو ماننے کے لیے آمادہ اور تیار ہوتا ہے۔ تو یہ خشیت دل کے اندر آئے، خشوع پیدا ہوگا، اللہ کے ذکر کی کثرت سے خشوع پیدا ہوگا اور دل نرم ہو جائے گا، اور دل کی نرمی سے آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے۔ دل اگر سخت ہے تو رونا نہیں آتا۔ حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کے بارے میں سنتے، کوئی خلیفہ ہے یا مرید ہے ان کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ رونے والا بن گیا ہے، یہ دعا میں روتا ہے یا نماز میں اس کو رونا آتا ہے، فرماتے تھے کہ بھائی واہ، اس کا کام بن گیا، اس کو رونا نصیب ہو گیا، اس کا کام بن گیا۔ ہاں، یہ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جو اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے یا اللہ کی محبت میں گرتے ہیں، تنہائیوں میں گرتے ہیں، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی بھی ان 7 خوش نصیبوں میں ہوگا، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، جن کو اللہ عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس کی رحمت اور عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان محشر میں۔ ان میں وہ خوش نصیب بھی ہے جو تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کر کے روتا ہے، رونے کی شکل ہی بنا لے دعا میں، ذکر میں، ہاں جی، تب بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ فرمایا کہ ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رو، اگر رو نہیں سکتے تو رونے کی شکل ہی بنا لو، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم اللہ کے محبوب بندوں کی مشابہت کر لیں گے، اللہ کریم ہے، کرم کر دے گا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان جادوگروں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جا رہے ہیں تو ہم لباس بھی ان جیسا پہنتے ہیں، ان کی مشابہت ہم کریں گے۔ تو ان جیسا لباس پہنا تو اللہ تعالیٰ کو پیار آ گیا کہ میرے محبوب پیغمبر کی انہوں نے مشابہت کی ہے،
تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی اور سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ بہرحال جن کے مقدر میں ہدایت تھی ملنی تھی، لیکن یہ ایک نقطہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے، تو یہ آدمی نہ سوچے کہ بھائی فلانی سنت پر عمل سے کیا ہوگا، فلانے نیک عمل سے کیا ہوگا، اور میں اگر بیعت ہو جاؤں تو کیا ہوگا، میں تو گناہ گار سا بندہ ہوں، اور میں اگر پگڑی باندھ لوں تو کیا ہو جائے گا، میں تو بہت گناہ اور کرتا ہوں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، وہ مایوس کرتا ہے۔ یہ ظاہری فٹنگ ادھر ہو گئی پہلے، ماشاءاللہ یہ خوبصورت مسجد بن گئی، تو پہلے فٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد میں پھر برقی رو اور کرنٹ اس کے اندر آیا اور چھوڑا گیا۔ تو ہم شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اپنی فٹنگ کریں گے، مشابہت اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ حقیقت بھی عطا فرما دے گا، روحانیت اور روح بھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم ظاہر کوئی ٹھیک نہ کریں اور مشابہت بھی نہ کریں اور اہل اللہ کی مصاحبت، ان کی ہم نشینی بھی اختیار نہ کریں، تو پھر کیسے گاڑی چلے گی، کیسے کام چلے گی؟ جتنا ہمارے بس میں ہے ہم اتنا تو کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دوڑتی ہوئی آئے گی۔ تو یہ کامیابی ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے جتنا آپ کو یاد ہے صورتیں، 10 صورتیں یاد ہیں، ان کو نوافل میں ایک رکعت میں متعدد صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ فرائض میں تو ایک صورت پڑھنی چاہیے، نوافل میں متعدد صورتیں پڑھ سکتے ہیں، ایک صورت کو بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا سورہ اخلاص ہے، ایک رکعت میں 3 دفعہ پڑھ لیں۔ نوافل میں گنجائش زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کو اگر 10 چھوٹی صورتیں یاد ہیں تو ان میں سے 5 ایک رکعت میں پڑھ لیں۔ کہیں اور سے رکوع یاد ہے، پہلی رکعت میں وہ پڑھیں، آخر میں 10 صورتیں پڑھ لیں۔ سورہ یاسین، سورۃ ملک اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، وہ پڑھ لیں۔ تو جتنی ہو سکتی ہے رکعت اس کو لمبا کریں اور دھیان لگائیں کہ میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، کیا خبر کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز۔ ہماری مسجد میں ایک دفعہ ایک نمازی نے فجر کی نماز پڑھی اور گھر چلے گئے، ٹھیک ٹھاک تھے بظاہر، تھوڑی دیر کے بعد وہ اطلاع آئی کہ جی اعلان کرو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح کے کتنے واقعات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو مسجد میں ہی انتقال کر گئے نماز کے دوران ہی۔ تو کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، فقط ایک بلبلا ہے پانی کا۔ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے خشوع سے پڑھے اور دنیا کو بالکل دل سے نکال دے، الگ کر دے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اور خشوع پیدا ہوگا اہل خشوع کی صحبت سے، جو خاشعین ہیں ان کے ساتھ رہنے سے انشاءاللہ یہ رنگ چڑھے گا۔ خشوع ہے، اخلاص ہے، تقوی کا رنگ ہے۔ یہ صحبت اور ہم نشینی سے یہ چیزیں آتی ہیں، تقریر اور کتابوں میں یہ نہیں ملتی، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں ایک اللہ کے ولی کی زیارت اور صحبت کے لیے آئے ہیں۔ یہاں ہمارے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ۔ دعویٰ نہیں کرتے، دعویٰ نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں معاف کرے کہ میں اپنی بات عرض کرتا ہوں کہ میں بڑا مخلص ہوں، میں صرف یہی نیت تھی اور کچھ نہیں تھا، یہ وہ دعویٰ نہ ہو جائے، ڈر بھی لگتا ہے۔ لیکن جہاں تک ہماری بساط اور ہمارے گویا بس میں ہے، انشاءاللہ ہم یہی نیت کر کے آئیں کہ یہاں اللہ کا نام سیکھیں، اللہ کی محبت سیکھیں، اللہ کی محبت کی شمع کو دل میں روشن کریں۔ اللہ والوں کے دل کے قریب جب ہمارا دل اور سینہ ہوگا تو یہ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے۔ جیسے آگ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتی ہے، اس طرح یہ عشق خداوندی، محبت الہیہ ایک سینے اور ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہوتی ہے۔ اس کے لیے دل کو اہل دل کے قریب کرنا پڑے گا، پھر یہ دولت ملتی ہے۔ تو خشوع میں کامیابی ہے اور توبہ میں
اللہ کی طرف رجوع ہونے میں. ایک استغفار کا لفظ آتا ہے قرآن اور حدیث میں، اور ایک توبہ کا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اسی طرح استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ بھی آتا ہے. اور یہاں ہے توبوا الی اللہ جمیعا. استغفار کے معنی گناہ بخشوانا، بخشش اور مغفرت کی درخواست کرنا، اور توبہ کے معنی اللہ کی طرف لوٹ آنا، یعنی یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے. بس جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اب اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے صلح کرو، اللہ کے قریب آ جاؤ. اللہ کے قریب ہونا یہ ہے کہ جو اللہ کے قرب کا سبب بننے والے اعمال ہیں ان کو اختیار کیا جائے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، مخلصین کے قریب ہے. محسنین کا معنی علماء مخلصین بھی کرتے ہیں. ہاں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، محسنین، محسن، احسن عملا، ان سب کا مادہ وہ حسن ہے. عمل کی خوبصورتی، اصل جان وہ کیا ہے؟ وہ اخلاص ہے. تو یہ مخلصین کی معیت اور تربیت سے یہ اخلاص پیدا ہوگا انشاءاللہ. اس دور کے اندر اس کی طرف توجہ بہت کم ہے، خواص اہل علم کی بھی اور عوام عامت الناس مسلمانوں کی بھی. حالانکہ یہ اصل الاصول ہے، یہ بنیاد ہے پورے دین کی. عبادات کے تمام جتنے بھی ڈھانچے اور شکلیں ہیں ان کی روح ہے. اس کے بغیر کچھ بنے گا نہیں، تزکیے کے بغیر، اخلاص کے بغیر. چاہے نورانی قاعدہ آدمی بیٹھ کے پڑھائے، بڑا جامعہ نہیں ہے لیکن اخلاص ہے. اور بخاری شریف پڑھا رہے، بڑا شیخ ہے، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، اخلاص نہ ہو خدا نخواستہ تو پھر مسئلہ گڑبڑ ہے، بہت خطرے کی بات ہے. تو توبوا الی اللہ جمیعا، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، گناہ کو چھوڑ دو، بس اب اللہ کے ہو جاؤ. خیالات آئیں گے، وسوسے آئیں گے، شیطان گرانے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم پھر اٹھیں گے. شاہ سوار گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. غافل ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. سنبھلنے کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، توبے کا دروازہ وسیع ہے. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جس کو اردو میں خرہ چلنا کہتے ہیں، سینے میں آواز پیدا ہوتی ہے روح نکلنے کے وقت. تو غرغرے یا خرہ چلنے کے وقت، سکرات کے وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا جو گناہ پہ گناہ کرتے رہتے، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آتا ہے کہتا ہے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں. یہ توبہ حالت اضطرار کی، سکرات کی حالت کی، یہ فرعون نے بھی کی. قرآن میں سورہ یونس میں 11ویں پارے میں ذکر آتا ہے، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ بِالَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. میں مسلمان ہوں، بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں. پہلے تو کہتا تھا نہ ربکم الأعلی. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل، اب توبہ کرتا ہے، پہلے نافرمانی کرتا رہا، اب توبہ کا وقت گزر چکا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید میں 8ویں پارے میں یہ بھی آتا ہے سورہ انعام کے آخر میں کہ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی، یوم تأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. پہلے ایمان نہیں لایا تھا، کافر تھا، یا پہلے گناہ کرتا رہا، نیکیاں نہیں کی، اب کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے دو، میں نیکی کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. ہاں جی، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، نیک بننا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت مہلت نہیں. تو بھائی دوستو، سانس چاند سے آج ہمارے پاس مہلت ہے، پتہ نہیں کس کی کتنی سانسیں ہیں. انما نعد لهم عدا،
اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کی ہر چیز گن رہے ہیں، سانسیں، ان کے دن، ان کی راتیں، ان کے گھنٹے، ان کے منٹ اور سیکنڈ، اور ان کا ایک ایک دانہ پانی کا قطرہ ہمارے علم میں ہے، سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے اور جو مقدرات ہیں۔ جیسے ہی ختم ہوگا وقت اور دانہ پانی، فرشتہ آ جائے گا، چلو بارگاہ قدسی، پیشی ہے، حاضری ہے، حساب ہے۔ تو آج عمل کا وقت ہے، حساب نہیں لے رہے اللہ، کل پھر حساب شروع ہو جائے گا، عمل کا وقت نہیں رہے گا۔ توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، قرض کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فرض کی ادائیگی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کا وقت ہو جائے پڑھ لو، ٹال کر نہ پڑھو۔ یہ منافقین کی خصلت ہے قرآن میں، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، سستی سے نہ پڑھے، رغبت سے پڑھے۔ تو چند روزہ جہد اور مجاہدہ ہوتا ہے، پھر شریعت طبیعت بن جاتی ہے۔ جو اللہ والوں کی تربیت میں رہتا ہے نا، حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کو کچھ عرصے کے بعد لکھا کہ حضرت الحمدللہ شریعت طبیعت بن گئی ہے، نیکی سے مجھے رغبت ہو گئی ہے، اور جس طرح کھانے کو انسان کی طبیعت چلتی ہے، اس طرح عبادت اور ذکر کی طرف میری طبیعت خود چلتی ہے، اور جس طرح کوڑے کے ڈھیر سے اور گندگی سے نفرت ہوتی ہے، اس طرح مجھے ہر گناہ اور نافرمانی سے نفرت ہو گئی ہے۔ طبعاً اللہ تعالیٰ یہ صفات عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم شیطان کے آگے ہار نہ مانیں، استغفار کریں، استغفار کی کثرت ہو، اور چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، صلاۃ توبہ کبھی پڑھ لی۔ اور اسی طرح یہ تزکیہ ہے، قد افلح من تزکیٰ۔ تیسری بڑی چیز کامیابی کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اور سرخروئی کے لیے وہ تزکیہ ہے۔ طہارت بدن اور کپڑے کا پاک رکھنا، اور تزکیہ دل اور روح کا پاک کرنا، کہ دل رذائل سے پاک ہو جائے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ تم ٹھیک ٹھاک ہو، نمازی ہو، حج بھی کیا ہوا ہے، صدقہ بھی دیتے ہو، ماشاءاللہ ہر آدمی سے ہنسمکھ ملتے بھی ہو، تم تو پورے سورے مسلمان ہو، ٹھیک ٹھاک، تمہیں اصلاح کی کیا ضرورت ہے۔ عالم کو اور طرح سے دھوکہ دیتا ہے کہ تم تو عالم ہو بھائی، لیکن نہیں بھائی، ہم ہمیشہ اپنے نفس سے بدگمان رہیں، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا، اے زاہد۔ نفس امارہ مانے بہت زیادہ گناہ کے وسوسے ڈالنے والا، اس کی طرف حکم کرنے والا، لے جانے والا۔ بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا، اے زاہد، فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگمان رہنا، اس سے بدگمانی کرنی ہمیشہ۔ صحابہ اکرام اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے، بخاری شریف میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی کو منافقین کے نام بتائے، غالباً حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، ان سے فرمایا کہ میرا نام تو منافقین میں نہیں بتایا۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان کی پونجی تھی، تقوی کی، اعمال کی، اس اعتبار سے بڑے دولت مند تھے، تو وہ ڈرتے تھے کہ کوئی ڈاکو جو نفس اور شیطان ہے یہ ڈاکہ نہ مار لے، ہمارے ایمان کو خراب نہ کر لے، ہمارے دل کے اندر نفاق نہ آ جائے، اور عجب اور تکبر پیدا نہ ہو جائے، خودرائی پیدا نہ ہو جائے، خود پسندی پیدا نہ ہو جائے، حب باہ، خواہشات کی محبت، حب جاہ، بڑا بننے کی محبت، حب مال، دنیا کی محبت، یہ گندی محبت ہے کہیں ہمارے دل میں راسخ نہ ہو جائے، بیٹھ نہ جائے۔ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے۔ جس کے جیب میں 150 روپے ہوں اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، گاڑی میں آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اونگ بھی رہے، لیکن جس کے جیب میں 1,00,000 روپے ہوں وہ اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ چونکا ہوا رہے گا کہ کوئی میرا جیب کترا کوئی میرا جیب نہ کاٹ لے۔ زیادہ پیسے ہیں نا، 10 لاکھ ہو، 50 لاکھ اور زیادہ، وہ چوکنا ہوگا، بار بار جیب پہ ہاتھ مارے گا یا رکھے گا کہ بھئی یہ پیسے کوئی چورا نہ لے، اور 100-500 روپے اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو شیطان ان کو زیادہ پریشان کرتا ہے کہ جو اپنے اصلاح میں لگے رہتے ہیں،
سلوک اور احسان، اس راستے پہ چلتے ہیں، اللہ کی محبت اور جنت کے راستے پہ چلتے ہیں اور اعمال میں جڑے رہتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ آگے نہ بڑھ جائے اور اس کو استقامت نہ ملے۔ تو ہم نے بھائی ہار نہیں مانی، اس کے ساتھ مقابلہ ہے پوری زندگی کا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رب کی بندگی میں لگے رہو موت تک۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، کہ اس سے ہے کشتی ٹنی عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے۔ کبھی کبھی وہ ہمیں گرا دے گا، کوئی گناہ کروا دے گا، ہم فوراً توبہ استغفار کر کے اس کی کمر توڑیں۔ ہاں، اور جو اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ گرنے سے، ارتداد سے اور دین سے پھسلنے سے اس کی مدد اور حفاظت فرما لیتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت مجھے اس شعر پر اشکال ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، کہ اللہ والوں کی صحبت میں تھوڑی دیر رہنا یہ 100 سال کی بے عبادت سے افضل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی 100 سال اس نے کم کہے ہیں، میرے نزدیک 1000 سال کی بے عبادت سے زیادہ یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی نسبت اور صحبت کے بغیر اگر عبادات میں لگا رہے گا تو اس کے پھسلنے یہاں تک کہ ارتداد کا خطرہ باقی ہے، کہ شیطان اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دے۔ لیکن جو اللہ والوں سے جڑ گیا اس کے ارتداد اور پھسلنے کا خوف نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی اور استقامت کی حفاظت فرما لے گی۔ استقامت بڑی چیز ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ استقامت کو سورہ حامیم سجدہ اور سورہ احقاف میں بیان فرمایا، اور اس پر بڑی بشارت اور فضیلت بیان فرمائی گئی۔ یہ استقامت ملتی ہے دین پر اللہ والوں کی صحبت اور نظر سے۔ تو الحمدللہ بھائی دوستو، یہ سردی ہے، موسم بھی ایسا ہے، اور کون آج کل فارغ ہے؟ ہر آدمی مصروف ہے اس مادی دوڑ میں اور دور میں، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہاں جی، اور اللہ جل شانہ ہمیں لے آیا۔ ہمیں اس پر فخر نہیں ہے، جو نہیں آ سکے ان سے کوئی ہم بہتر نہیں ہیں، ہم زیادہ گناہ گار ہوں گے، زیادہ کمزور ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پہلے لے آیا کہ یہ زیادہ وقت گزار لیں، کیونکہ ان کو صفائی اور اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہم ذہن میں یہ بات لائیں گے کہ میں زیادہ محتاج اور کمزور تھا، اللہ تعالیٰ مجھے پہلے لے آئے، میرے باقی بھائی مضبوط ہیں، ان کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی، میرے پاس تو کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، میرے سکے کھوٹے ہیں۔ تو شیطان کے حملے سے بچنا ہے کہ بھائی تو سب سے آگے، بھائی سابقون الاولون میں تیرے کیا کہنے، سارے خلفاء سے تو آگے یا سارے مریدوں سے تو آگے، ہاں یہ تو پیش پیش ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اپنی کمزوری کا اعتراف ہو، جو کرتا جائے محنت اور کوشش میں لگا رہے اور اپنا اعترافی قصور کرے اور اعترافی جرم کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ بندے پسند ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ اعمال کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ مال بھی دیتے ہیں، اور دل ڈرتے رہتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں اس کے شایع نشان کوئی نیکی ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب حضرات کا آنا قبول فرمائے۔ یہاں خدمات بھی ہوتی ہیں الحمدللہ، پورا سال یہاں پر سلسلہ اعمال کا ہوتا ہے، ہمارے علماء اکرام ہیں، 2 حضرات یہ خدمت فرما رہے ہیں، اور اس موقع پر تو مزید ماشاءاللہ خدام نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ تو اللہ پاک سب کی قربانی، خدمت اور سب کے آنے کو قبول فرمائے، ہمارا یہ کہنا سننا بھی قبول فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں یہاں سے پورا اور اپنے شیخ کی صحبت سے اور نظر شفقت سے مستفید فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔